بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کی یہ پہلی دو آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم کے تعلق سے خلفائے راشدین اور دیگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معنوں کو اپنے بندوں پر ظاہر کیوں نہیں کیا، یہ حکمت بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید، کہ جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی اللہ کی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی متقی ہیں۔ دراصل ذالک الکتاب یعنی کہ یہ اللہ کی کتاب، اس کے پہلے جتنی بھی اللہ رب العزت کی کتابیں اور صحیفے اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئے ہیں، اور ان تمام صحیفوں میں، ان تمام کتابوں میں جو بھی علوم تھے، یعنی کہ جو بھی علم تھے، جو بھی مضامین تھے، ان تمام کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس میں جمع کیا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کی اتباع دراصل جتنی بھی کتابیں قرآن مقدس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان تمام کی اتباع ہے، اور قرآن مقدس کا انکار دراصل قرآن کا نہیں بلکہ اس کے پہلے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان تمام کا انکار ہے۔ یہ قرآن مقدس کی تعریف ہے، اور یہ بے پناہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر نازل فرمائی ہے، اور اس امت محمدیہ کی ہدایت کا تمام کے تمام راز اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں رکھے ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ جو بتا دیا کہ قرآن یہ کتاب اتنی عظیم ہے، لا ریب فیہ، یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس تعلق سے جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کے اندر تردد کرتا ہے، شک کرتا ہے، تو دراصل یہ قرآن میں یا اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کمی کے سبب کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی کم علمی اور نافہمی کی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ حالانکہ لا ریب فیہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایسی کامل اور بے مثال کتاب ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، احکامی طور پر، عقائدی طور پر، اعمالی طور پر، معاشرتی طور پر، تجارتی طور پر، جو کچھ انسان کی ضروریات ہیں ان کے تعلق سے جن جن چیزوں کو بھی کہا گیا ہے ان تمام کو اللہ رب العزت نے دلیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کتاب کے اندر کمی کو پاتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی عقل کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ھدی للمتقین، یہ اصل میں مومنین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب دراصل ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، وہ اتنا بڑا متقی ہوگا۔ اب تقوی کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، درجات ہیں، اسی لیے جو انسان جس طریقے سے بھی اپنی زندگی میں ہوگا اور وہ تمام تر معاملات کو قرآن مقدس کے طور پر دیکھتا ہوگا، اور اس کا ہر عمل، ہر قدم، ہر فعل قرآن کے مطابق ہوگا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ تقوی کی اس مقام پر ہوگا جس مقام پر پہنچنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے اس کے اندر کہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچانا، یہ ایک درجہ ہے تقوی کا۔ لیکن یہ تو اس کے لیے ہے جو کفر سے مسلمان ہو رہا ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہے، اس کے تعلق سے اب یہ بات ہے کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس کو وہ گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی تعریف شریعت کی اصلاح میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جو آخرت میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں پر پکڑ کا سبب بن جائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں سزا دیں،
اب چاہے وہ معاملہ عقائد کے قبیلے سے ہو، یا پھر وہ اخلاقی طور پر ہو، یا ہمارے قول و فعل کے تعلق سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، شریعت میں تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس برے عمل سے بچانا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا دنیا میں سبب بنے اور آخرت میں پکڑ کا سبب بن جائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سزا دیں۔ اور تقوی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمیں ہر اس عمل کو اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں دائنے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا اور ہم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک تقوی کی تعریف یہ بھی ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو، اور وہ جو گناہ چھوڑا جائے یہ اس میں قید ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑا جائے کہ یار دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ کے ڈر سے اس گناہ کے کام کو چھوڑا جائے۔ تو یہ تقوی کی اہم تعریفات میں سے یہ تعریف ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہدی للمتقین کے اندر ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب وہ غافل ہوتا ہے اس کا دل تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا اس بات پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اور وہ خوف خدا کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں جو اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو اب تقوی ہدی للمتقین کے اندر ایک بات یہ نکل کر آئے گی کہ جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو اسے فکر ہوگی اس بات کی کہ وہ اطاعت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ لیکن جب اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا تو پھر اس کو اس بات کی قطعی طور کے اوپر پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس طریقے سے کیا کر رہا ہے، چونکہ دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور دوسری آیت کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح، باقی سبق انشاءاللہ کل۔